دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور ان بھائیوں اور بہنوں کا زیادہ شکریہ جنہوں نے ویلکم نہیں کیا یا کوئی منفی بات کی، تو میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ اور آگے چلتے ہوئے آپ تمام لوگوں کی دعاؤں اور مدد کی ضرورت ہوگی کہ جس منصب کا میں نے اور ہماری کابینہ نے حلف اٹھایا ہے اس حلف کی پاسداری کریں، اور آئین اور قانون کے تحت ہمارے اور جتنے بھی فرائض ہیں، لیکن نگران حکومت کے حوالے سے جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہمارے ملک کے آئین کی تمہید میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس ملک کے عوام کے منتخب نمائندے چلائیں گے، اور اس کے لیے آپ کے پاس ایک منتخب جمہوری حکومت ہوگی، اور وہ آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کے نتیجے میں ہی ممکن ہے۔ تو اس بنیادی کام کو آئین اور قانون کی نظر میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم پوری کریں۔ آج وزیر اعظم کی قیادت میں ہماری کابینہ کا پہلا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جو اہم فیصلے کیے گئے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بتاؤں کہ اس کابینہ کے اجلاس کے بعد میری پہلی میٹنگ الیکشن کمیشن کے سربراہ چیف الیکشن کمشنر جناب راجہ سکندر سلطان کے ساتھ تھی، اور کابینہ کے اندر الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داری ہے اس میں اعانت جو بنیادی ہمارے کام میں شامل ہے، اس حوالے سے جو وزیر اعظم کی خواہشات اور کابینہ کی خواہشات ہیں وہ میں نے ان کے گوش گزار کی، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اختصار سے جو اہم فیصلے ہیں کابینہ کے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ جو لکھا ہوا جو پڑھنا ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ شاعری تو بندہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت آج وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اپنی ابتدائی گفتگو کے بعد نگران وزیر اعظم نے کابینہ کے ہر رکن سے ان کی وزارت کے امور پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نگران حکومت کی توجہ ملک کی معیشت پر رہے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں من حیث القوم اور بالخصوص کابینہ کے جو سرکاری اخراجات ہیں ان کو کم کرنا ہوگا۔ ملک کو درپیش سلامتی کے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہم دن رات کام کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ مسئلہ کشمیر ہماری روح ہے جسے نہ ہم کبھی نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ کریں گے۔ نگران حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے بھرپور تعاون کرے گی۔ اسی سلسلے میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ملا۔ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ الیکشن والے دن پہلا ووٹ میں اور میری کابینہ کاسٹ کرے گی۔ پاکستان میں تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ ہم کسی بھی فرد، فرقے اور قوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے قوم کی خدمت کا موقع دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے ملک میں جو بنیادی ڈھانچہ ہے، روڈ، راستے، انفراسٹرکچر، اس کی
असरनो तामीर व बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। सेक्रेटरी काबीना ने निगरान काबीना के अरकान को काबीना की कार्रवाई और रूल्स के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया। जड़ांवाला वाक़े के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लाम के नाम पर किसी दूसरे मज़हब की तज़हीक नहीं होने देंगे। रियासत की ताकत मज़लूमों के साथ खड़ी है। हम अक्सरियत हैं लेकिन मेजॉरिटेरियन तर्ज़ अमल अख्तियार नहीं करेंगे। जितना भी मुतालिया करें, इस्लाम हमें कहीं भी अक़लियतों या दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करने की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म ने मुआशी बहाली पर एक कमेटी तश्कील दे दी जिसमें वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तिजारत, वज़ारत तवानाई, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और दीगर मुतल्लिका वज़ारतों के अरकान शामिल होंगे। ये कमेटी पाकिस्तान में मुआशी बहाली के अमल की निगरानी करेगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न आलमी माहिरीन की निगरानी में तजवीद कुरान पर प्रोग्राम नशर करेगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पाकिस्तान के सकाफ़ती वरसे, रूहानियत, सूफ़ीज़म को उजागर करने के लिए शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, खुशहाल ख़ान खटक और बुल्ले शाह जैसे शोरा और सूफिया के कलाम को कौम तक पहुँचाने की सही करेगी और इसके लिए तमाम मुतल्लिका इदारे अपना किरदार अदा करेंगे। मैं एक जुमला फिर कह दूं कि जो मेरी गुफ्तगू हुई चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, उनको मैंने काबीना की तरफ से और वज़ीर आज़म की तरफ से और अपनी वज़ारत की तरफ से ये यकीन दहानी कराई कि आइन और कानून की रोशनी में आप जो इंतख़ाबात कराएंगे उसके लिए आपकी मदद और इआनत करना और वो तमाम इंतज़ामी तबादले करना जो आपकी नज़र में इंतख़ाबात को आज़ादाना और मुनसिफ़ाना बनाने के लिए ज़रूरी हैं, उसके लिए हम कमिटेड हैं और हम उनके हुक्म का इंतज़ार करेंगे। बहुत शुक्रिया। सर, मेरा सवाल ये है, सर जो कल जड़ांवाला का वाक़या हुआ तो ऐसे जी सर, सर मेरा नाम नाज़र समराज है, एबीएन न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। किस न्यूज़ से जी? अच्छा, एबीएन से। जी जी जी। सर ये जो आपने माशी बहाली का जिक्र किया है, इसका मकसद यही है कि मज़ीद महंगाई होगी या कुछ आवाम को रिलीफ देने के बारे में भी आपने सोचा है? जैसे सारी दुनिया यानी पाकिस्तान की तरक्की तहज़ात सारी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया। एक बात तो ये, दूसरी बात ये शुनीद है कि इलेक्शन शायद आगे चले जाए कुछ उसकी आईनी बुनियाद के तहत, तो क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि ये आगे चले जाए या आपकी कोशिश होगी कि 90 रोज़ के अंदर अंदर ये छोड़ दें? देखें, जो मुआशी बदहाली है, महंगाई है, अफरात ज़र है, गुर्बत है, ये एक हकीकत है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता और जिन लोगों की मुल्क की मईशत पर नज़र है, आप में से वो लोग जो कि मुआशी रिपोर्टिंग करते हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि 2015-16 के बाद प्रोग्रेसिवली हमारे हालात ख़राब हुए। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा होता है और ख़ास तौर पर डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो वो अपने साथ अफरात ज़र और महंगाई का एक तूफ़ान साथ लेकर आता है। ये एक हकीकत है। लेकिन मेरे ख़्याल में आप तमाम ख़वातीन व हज़रात को इसका इल्म है कि हम लोग एक IMF का मुंजमद प्रोग्राम था, वो बड़ी मुश्किल से वो उसको धक्का दे के स्टार्ट कराया और हम लोग एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट
اس میں ہیں، اور اس میں ہم نے کچھ وعدے وعید کیے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، کچھ کمٹمنٹس کی ہیں. ان میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم بہت زیادہ سبسڈیز نہ دیں. جو ملک کی معیشت کا حال ہے، جو ہمارے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذرائع کا جو حال ہے، اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا جیسا ملک مہنگا تیل خریدے اور سستا بیچے. تو یہ ہم چاہیں نہ چاہیں، ہمیں پسند ہو ناپسند ہو، لیکن اس حکومت کو یہ کرنا پڑا. اس لیے یہ بات درست ہے جب لوگ پیٹرول بام کی بات کرتے ہیں اور جی وہ وغیرہ جو اصطلاحات، رنگین اصطلاحات آپ لوگ میڈیا میں استعمال کرتے ہیں، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن یہ ایک مجبوری ہے. مشکل یہ ہوگی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت زیادتی ہوگی کہ ملک اس حال میں ہو اور آپ کی کابینہ اور آپ کے وزراء اللے تللے کریں. اگر لوگ مشکل میں ہیں تو آپ کی جو قیادت ہے اس کو کم از کم علامتی طور پر یہ تو کرنا چاہیے کہ آپ کے جو ٹیکس ہیں، ٹیکس پیئرس، آپ کے جو ٹیکس روپیز ہیں، اس کو بے دردی کے ساتھ خرچ نہ کریں. اسی لیے میں نے جو ابھی نوٹس پڑھے ہماری کابینہ کے تو اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جی ہم اپنے اخراجات بڑھائیں نہ. جب آمدنی نہیں بڑھ رہی تو اخراجات بڑھانے کا کوئی ہمیں حق نہیں ہے، اخلاقی حق نہیں ہے. میں نے کل پرسوں بھی یہ کہا کہ ہمارا جیسا ملک جو ہمارے ذرائع محدود ہیں، پھر ہم اپنے خرچے بڑھاتے جا رہے ہیں، پھر ہم تو کہیں آئی ایم ایف یا کہیں قرضے شرضے جا کر لے لیتے ہیں. غریب آدمی کس کے پاس جائے گا؟ وہ کس سے قرضہ لے گا؟ اس کے پاس تو کوئی آئی ایم ایف ورلڈ بینک نہیں ہے. جو بندہ 800 روپے میں 20 کلو کا آٹا لے رہا تھا، اگر اس کو 2500 اور 3000 روپے میں آٹا خرید لے تو وہ کہاں سے لے گا؟ کون سا بینک دے گا اس کو؟ تو مجھے اندازہ ہے اس بات کا. اب میں آپ کا جو آخری سوال تھا اس پہ آ جاؤں. دیکھیں، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور جو ملک کا آئین ہے اس اور قانون ہے اس کی نظر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں، اور انہوں نے الیکشن کرانے کے حوالے سے پورا ایک شیڈیول اور ایک منطق پیش کیا ہے کہ کیوں، کب تک وہ حلقہ بندیاں کریں گے. پورا شیڈیول دیا ہوا ہے، وہ میرے پاس بھی ہے. میں آپ کو بور نہیں کروں گا وہ ڈیٹیلز تاریخ دے کر، لیکن یہ ان کا کام ہے. اور یہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ یہ معاملہ ایک حد تک سب جوڈس بھی ہے، کیونکہ ایک جماعت یا کچھ ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ ہماری ملک کی سب سے بڑی عدالت میں گئے ہوئے ہیں. یہ جو سینسس CCI نے جو کیا ہے، تو یہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو کہے گا، ملک کا آئین اور قانون جو کہے گا، اور جو عدالتیں کہیں گی، ان سب کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. وہ 90 دن میں کراتے ہیں یا فروری میں کراتے ہیں، یہ ان کا، ہماری اس میں کوئی خواہش نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن کل کہے گا کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں تو ہم 1 گھنٹہ 1 منٹ اپنی اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے. میرے پاس تو پتلی گلی کا راستہ ہے، ادھر سے آ کے میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. آپ یہ بتائیے گا کہ جو گورنمنٹ حکومت ہے PTI کی، اس کے بہت سے لوگوں کے خلاف بہت سے مقدمات ہیں جو کہتی ہے. کچھ مقدمات ہیں سابق پرائم منسٹر کے خلاف جو کرپشن کے حوالے سے ہیں یا کرپشن کے الزامات ہیں جو کچھ نے کہہ بھی ہیں. کچھ مقدمات جو ہے 9 مئی کے بعد بنے ہیں، CIDs بنی ہوئی ہے، تفتیش ہو رہی ہے، اس سے برآن پر محکمے بھی ہوں گے. یہ دونوں طرح کے مقدمات ہیں، دونوں طرح کی کارروائیاں ہیں. اس پہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے اس کی کیا پالیسی ہوگی؟ ہارڈ کیا جائے گا، اس کو چلتے رہنے دیا جائے گا، اس پہ کیا پالیسی ہوگی؟
ہماری اس پہ کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ معاملہ عدالتوں میں ہے. قانونی تفتیشی ریاستی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. ہم اس میں کسی فریق کا رول ادا نہیں کریں گے. نہ ان کو ان کے جو کیسز ہیں ان کو تگڑا اور تیز کرنے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کریں گے، نہ اس میں سلو ڈاؤن کریں گے. ہم اس کام سے باہر ہیں. خوشی کی بات ہے کہ ہم میں سے ایک شخصیت ادھر بیٹھی ہے. سکھر میں ایک صحافی کا قتل ہوا ہے آپ کے سامنے. آپ ایک جرنلسٹ ہوتے ہوئے کیا اس کے اوپر اپڈیٹ کریں گے، اور جن لوگوں کی غفلت کی وجہ سے ہاسپٹلس کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ اس کے اوپر دیکھیں. دوسرا جڑاوالا کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی بھی کوئی کیبنٹ کے حوالے سے کوئی بات ہوئی، اور اس طرح کے واقعات روکنے کے حوالے سے، اور کیا وہ جہاں پہ جو چیزیں ہوئی ہیں کیا وہ بھی وزٹ کی جائیں گی؟ کیونکہ پہلے تو جو ایک ہاؤس جلا تھا ساری دنیا کو دکھایا گیا تھا عبرت کے نشان کے لیے، تاکہ ان لوگوں کو بھی عبرت کے لیے وہ جگہ بھی دکھائی جائے کہ ہوا کیا ہے. بہت شکریہ جی. پہلے تو میں نے جو نوٹس پڑھے کابینہ کی اجلاس کے، اس میں اس کا ذکر تھا، اور جو وزیر اعظم صاحب اور جو کابینہ کے جو جذبات ہیں وہ میں نے آپ کو بیان کیے. یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور یہ پاکستانیوں کا ملک ہے. تمام پاکستانیوں کا، ان کا عقیدہ، ان کی زبان، ان کی نسل، ان کی جنس، ان کے خیالات، ان کے نظریات کچھ بھی ہوں، ان تمام شہریوں کو برابر انسانی حقوق حاصل ہیں. اور تمام عقائد کا احترام کرنا ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اس پر تمام لوگوں نے، تمام قائدین نے، تمام عمائدین نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا دل بھی اسی طرح سے دکھی ہے جس طرح سے میرا دکھی ہے، اور جس طرح سے جو متاثرین ہیں ان کا دل دکھی ہے. دیکھیں، پاکستان کے اندر یہ جو عدم برداشت اور نفرت کی یہ جو بھٹیاں چل رہی ہیں، یہ آج سے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو میں یہاں پر آپ کو تاریخ پہ لیکچر نہیں دینا چاہتا. میں صرف یہی کہوں گا کہ جہاں قانون اور ریاست اور صوبائی اور سیکورٹی کے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس میں آپ کا کردار، تعلیمی اداروں کا کردار زیادہ اہم ہے. ہمیں چاہیے کہ ملک کے اندر جو ایک انسانیت ہے، جو کہ ہمارے مذہب کا بھی بنیادی اصول ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہے، جو صرف مسلمانوں کا خدا نہیں ہے. تمام جو ماننے والے ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں کسی بھی مذہب کے، ان سب کا خدا ہے. ان سب کا احترام ہمارا فرض ہے. تو ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، اور بلا تخصیص میرے خیال میں پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، ویسے تو لا اینڈ آرڈر صوبائی ایک سبجیکٹ ہے، لیکن دوسرے جو آپ نے دیکھا کہ پیراملٹری فورسز بھی حرکت میں آئیں، آرمی چیف نے بھی اس پر ایک بیان دیا. یہ ہم سب لوگوں کا کام ہے، یہ ہمارا ملک ہے. تو ہمارا کام ہے کہ جو یہ نفرت کے جو لاوے ابل رہے ہیں ان کو ختم کریں، اور میڈیا کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، اپنے ڈراموں میں، اپنے میوزک میں، اپنی شاعری میں وہ ماحول پیدا کریں جو روکے لوگوں کو. ہر کام صرف ڈنڈے سے ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کے دل کے اندر سے یہ آواز آنی چاہیے کہ جو میرے ساتھ جو بھائی بیٹھا ہے اس کا رنگ کیا ہے، ان کی عمر کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو میرے ہیں. تب یہ ملک مضبوط ہوگا. اچھا، میں ویسے ایک تجویز دوں گا مستقبل کے لیے. یہ جو ہمارے ہاں جب بھی ہم پریس ٹاک کرتے ہیں اور 50 لوگ ڈڈ کرتے ہیں نا،
اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ جس کی آواز میں زیادہ گھن گرج ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے. بہت سارے میری جیسے نحیف آواز والے پیچھے رہ جاتے ہیں, خواتین پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آئندہ ہم یہ کریں گے کہ جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا ہم کس سے کہیں بھائی جس نے سوال کرنا وہ اپنا نام لکھ دے اس میں, اور ایک ترتیب بنا دیں گے, اور ہم اس ترتیب کے ساتھ کہیں گے جی اب فلاں اب فلاں اب فلاں, تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور ہر ایک کو موقع ملے. جی فرمائیے. جی ادا جی ادا جی جی مجھے بہت افسوس ہے اور میرے پاس تمام حقائق نہیں ہیں, لیکن آپ جیسے آپ کا دل دکھی ہے میرا بھی یہی اسی طرح سے دکھی ہے. جو بھی متعلقہ حکام ہیں, جو ذمہ داران ہیں, ان کو ہم اکاؤنٹیبل کریں گے, اور آپ کے وزیر اطلاعات ہونے کے حوالے سے یہ میری زیادہ ذمہ داری ہے. آپ جو بھی حکم کریں گے, جو تجاویز دیں گے, جو بھی قابل عمل ہوں گے, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ ایکسپینڈیچر کٹ کرنے کے تو نگران حکومت جو 90 دن کے لیے ہے 10 وزیروں سے بھی چلتی تھی. کل ہی پہلے دن 24 وزراء آ گئے, بعض جو ڈویژن ہے ان کے 3 وزیروں نے نکلا. اور پرائم منسٹر سے کل ہماری جب بات ہوئی ادھر تو وہ کہہ رہے تھے مزید لوگ بھی آئیں گے. تو ایکسپینڈیچر آپ کیسے کٹ کریں گے, کوئی طریقہ کار بتائیں. اور مینڈیٹ آپ کا جو ہے روزمرہ کے امور اس میں آپ کو کمیٹیاں بھی بنا رہے ہیں معاشی بحالی کی, اور باقی چیزیں بھی آپ نے جس طرح بتایا کہ ہم نے قوم کو کس طریقے سے ان کا جو بڑھانا ہے, ذہن کو چینج کرنا ہے. تو یہ مینڈیٹ میں آتے ہیں نگران سیٹل کے لیے وہ اس قسم کے, کیونکہ مینڈیٹ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے وہ تو الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنا ہے اور روزمرہ کی رپورٹ بھی. الیکشنس 90 دن میں ہوں گے یا 95 دنوں میں یا اس سے پہلے ہو جائیں گے, میری اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں ہے, نہ اس حکومت کی کوئی رائے ہے, نہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے, وہ جتنے دنوں میں کرائیں گے. ہماری ذمہ داری ان کی مدد کرنا ہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہے, ان کے خیال میں یہ 90 دن بنتا ہے, کچھ کا خیال کچھ ہے. ڈی لمیٹیشن کا ایک الیکشن کمیشن کا اپنا ایک ریشنل ہے. ہم اس میدان میں نہیں ہیں. وہ جو فیصلہ کریں گے وہ کہیں گے کہ جی ہم کل کرا رہے ہیں تو ہم الیکشن کرا کے اقتدار جو منتخب نمائندے ان کو دے کر چلے جائیں گے. لیکن یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اور جب تک ہم ہیں ہماری کچھ ذمہ داری ہے. بنیادی ذمہ داری ایک لا اینڈ آرڈر کی ہے, تمام نگران حکومتوں کی, صرف وفاقی نہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم دیوالیاپن میں جاتے جاتے بچیں, بڑی مشکل میں ہیں ڈیفالٹ سے بچنے میں. تو ہم یہ ہرگز اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی نہیں کریں گے کہ ملک معاشی طور پر مزید ری اسٹیبلائز ہو. میری معلومات کے مطابق 16 رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے. کچھ ایک ہاتھ میں میری جتنی انگلیاں ہیں ان سے کم مشیر اور معاونین ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس کا موازنہ پچھلی 2 حکومتوں کی سائز سے کریں تو میرے خیال میں آپ خود انصاف کریں گے کہ اس کے مقابلے پر بہت کم ہے. دوسری چیز میں خاصے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ زیادہ تر ارکان کا تعلق ان کے اپنے شعبے سے ہے. اب اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ سرجن جنرل بنا لیں تو پھر اس قوم کے ساتھ کیا ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے
وہ اپنے متعلقہ شعبے سے ہیں۔ سولنگی صاحب، قربان بلوچ ہوں میں آواز ٹی وی سے۔ آپ الیکشن کمیشن سے جو بھی تجاویز آئیں گی نگران حکومت اس پہ عمل درآمد کرنے کی پابند ہے۔ دوسرا حکم آئین کا ہے کہ 90 روز میں انتخابات کرانے ہیں۔ اگر نگران حکومت یہ نہیں کرتی تو یہ آئین سے انحرافی نہیں ہوگی؟ ہمارے پاس تحریری آئین بھی موجود ہے اور خوش قسمتی سے وہ ادارے بھی موجود ہیں جو اس آئین پر عمل درآمد کراتے ہیں۔ اگر کل یہ فیصلہ ہوگا کہ فلاں دنوں کے اندر انتخابات ہونے ہیں اور فلاں تاریخ کو ہوں گے اور ایسا حکم الیکشن کمیشن کو دیا جائے گا تو الیکشن کمیشن جو ہمیں کہے گا ہم اس پر عمل درآمد کریں گے۔ خالد محمود ایکسپریس صاحب، آج مجموعی طور پر کیبنٹ میں کیا ہوا کہ پاکستان کو کون سا سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے جس کو اس کیبنٹ نے حل کرنا ہے؟ دوسرا، آپ اسیسمنٹ کریں گے کہ کیا اس کیبنٹ میں ایسی کیپیسٹی موجود ہے کہ جو ملکی حالات ہیں وہ ٹھیک کر پائیں گے؟ میں آپ کے آخری سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں۔ میرے خیال میں نے آج اپنے دائیں بائیں اور اپنے آمنے سامنے لوگوں کو دیکھا جو اس کابینہ کے اندر ہیں۔ مجھے تو یہ بہت ہی اچھے قابل پروفیشنل لوگ لگے، لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ اب میں یہاں پر بلند بانگ دعوے کروں لیکن میرا عمل اس سے مختلف ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ مجھے جج کریں گے، ہماری کابینہ کو جج کریں گے، ہمارے وزیر اعظم کو جج کریں گے ان کے اعمال سے، ان کے کام سے۔ ہمارا کام بولے گا۔ میں کتنی بھی اپنی خود تعریفی کروں لیکن اگر if my words don't meet my actions it will be meaningless۔ باقی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو بنیادی چیلنجز ہیں، معاشی عدم استحکام سے ملک کو بچانا، جو پچھلی جو حکومت جو بنیادی فیصلے کر گئی ہے اس سے پہلو تہی کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ ہم اکنامک یا پولیٹیکل ڈائریکشن کو تبدیل کرنے کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، تو ہم اسی پر اسی تسلسل کو برقرار رکھیں گے۔ خاتون پیچھے، یہ مائک خاتون کو دے دیں کیونکہ ابھی تک خواتین آئی نہیں ہیں۔ میرے خیال میں آپ تھوڑی سا دل بڑا کریں، اس کے بعد آپ کے پاس آ جائیں۔ جی جی نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب اپنے حلف کی پاسداری کریں گے۔ نگراں حکومت کا سب سے بڑا کام شفاف الیکشن کرانا ہے۔ آئین میں ہے کہ ملک عوام کے منتخب نمائندے چلائیں گے۔